بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک فیکٹس پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی ویڈیو بھی دوستو بہت ہی اہم ٹاپک پر ہے، بڑی اہم اور شاندار ویڈیو ہونے والی ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ جی ہاں دوستو، ابھی حال ہی میں سعودی عرب کے اندر ایک واقعہ گزرا ہے محمد بن مرسل کے نام سے، جو کہ سعودی کے اندر ایک شہر یعنی نجران کے رہنے والے تھے۔ ان کا قصاص کیا گیا ہے، یعنی ان کا سر قلم کیا گیا ہے ایک قصاص کے متعلق۔ یہاں دوستو، اب اس واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر ایک بحث کا بازار گرم ہو چکا ہے۔ اسلام کے خلاف اور اسلامی قوانین کے خلاف، قرآن مجید کے قانون کے خلاف ایک بحث چھڑ چکی ہے۔ حالانکہ اعتراض تو اس سے پہلے بھی اٹھتے رہے ہیں اسلام کے اوپر، اور ان کے جوابات بھی دیے جاتے رہے ہیں، لیکن اس واقعے کے بعد پھر سے ایک بحث چھڑ چکی ہے اور کہیں نہ کہیں اسلام کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے۔ آئیے دوستو، مفتی صاحب نے اس کے متعلق بہت ہی بہترین وضاحت کی ہے، بہت شاندار وضاحت کی ہے۔ یہاں دوستو، یہ واقعہ نجران کا ہے، سعودی عرب کے اندر۔ دوستو، مفتی صاحب نے اس کے اندر وضاحت کی ہے کہ سیکولرزم میں اور اسلامی قانون میں کیا فرق ہے، یعنی اسلامی جو قانون ہے، اسلامی جو پنشمنٹ ہے اس میں، اور سیکولرزم کی جو پنشمنٹ ہے اس میں کیا فرق ہے۔ سیکولرزم میں جب ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو ظالم کو سزا نہیں دی جاتی، مظلوم کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، عدل و انصاف ختم ہے۔ تو آئیے دوستو، اسلامی قانون اس کے متعلق کیسا ہے، مفتی صاحب نے اس کی وضاحت کی ہے۔ چلیے ویڈیو آپ کے اسکرین پر رکھتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہے، اور ہاں دوستو، ویڈیو کو لائک شیئر کرنا تو مت بھولیے گا۔ چلیے ویڈیو آپ کی اسکرین پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جو اس ہفتے کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے وہ ہے محمد بن مرسل کا، اور سعودی عرب میں جو واقعہ ہوا ہے اس نے ساری دنیا کی توجہ اپنی طرف حاصل کی ہے۔ پوری دنیا اسی موضوع کے اوپر بات کر رہی ہے کہ بھائی سعودی عرب میں جو ایک شخص نے جس کو قتل کے جرم میں پکڑا گیا، جس کو پکڑا، اور وہ 5 سال پہلے غالباً اس نے اپنے کسی چچا زاد بھائی کا قتل کر دیا تھا۔ عرب جو نیوز پیپرز ہیں، میں نے جتنا بھی ان کو پڑھا ہے، اس میں کسی نے بھی قتل کی وجہ نہیں لکھی، اور نہیں اس بات کو ذکر کیا کہ یہ قتل ارادی تھا یا غیر ارادی تھا۔ یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ وہ غلطی سے ہو گیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے جان بوجھ کر قتل کیا ہو۔ اس تعلق سے کم عرب میڈیا میں جہاں تک میں نے دیکھا ہے، عربی جو نیوز پیپرز ہیں ان میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہے۔ میں نے سعودی عرب کی نیوز پیپرز بھی دیکھے، اور اسی طریقے سے کویت وغیرہ کے کچھ اخبار بھی پڑھے ہیں۔ لیکن جو چیز سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ بہرحال اس نے اپنے کسی رشتہ دار کا، چچا زاد بھائی کا قتل کیا تھا، اور اس کے جرم میں اس کو 4-5 سال پہلے پکڑا گیا تھا۔ یہ پورا ایک ہی قبیلہ ہے جو آل رزق کے نام سے جانا جاتا ہے، نجران کے علاقے میں، سعودی عرب میں نجران کا جو علاقہ ہے، اور یہ بھی ایک تاریخی علاقہ ہے۔ یہاں پر یہ قبیلے آباد ہیں۔ آپ سبھی لوگوں نے وہ ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ جس میں قاتل کے جو رشتہ دار ہیں وہ مقتول کے رشتہ دار کے گھر کے سامنے کھڑے ہیں، اور یہ سب ایک دوسرے کے آپس میں رشتہ دار ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی دوسرے قبیلے والے کیا جا کر اس نے قتل کیا تھا، ایک ہی قبیلے کا معاملہ ہے۔ اور یہ جو رشتہ دار ہیں یہ اس کے گھر پر گئے، بچوں کو لے کر، بوڑھوں کو لے کر، اور اپنے ہیرے جواہرات، سونا چاندی، پیسے، سب کچھ لے کر کہ بھائی یہ ساری چیزیں قبول کر لو، لیکن قصاص کا جو حکم حکومت نے، عدالت نے دیا ہے وہ معاف کر دو۔ چونکہ تم معاف کرو گے تو پھر حکومت یہ قصاص نافذ نہیں کرے گی اور اس کو سزائے موت نہیں دی جائے گی۔ لیکن مقتول کے رشتہ داروں نے معاف نہیں کیا۔ تو یہ جو واقعہ ہوا پوری دنیا میں، اس نے ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ اسلام میں جو قصاص کا، حدود اور قصاص کا جو نظام ہے وہ کتنا ایفیکٹو ہے اور کتنا ایفیکٹو نہیں ہے۔ سب سے پہلے بنیادی طور پر میں ایک چیز یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن کریم میں جہاں قصاص کا حکم دیا گیا سورہ بقرہ میں، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، کہ اے مؤمنین، اے ایمان والو، تمہارے اوپر مقتول کے معاملے میں قصاص کو نافذ کر دیا گیا ہے، قصاص کا حکم تمہیں دے دیا گیا ہے۔ اور وہ اس طریقے سے کہ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے غلام، غلام کے بدلے عورت، عورت کے بدلے۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں کو ایک مس انڈرسٹینڈنگ لگی۔ وہ مس انڈرسٹینڈنگ یہ لگی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک آزاد کو قتل کرے گا تب تو قصاص ہوگا،
لیکن اگر ایک آزاد غلام کو قتل کرے گا تو پھر آزاد پر کوئی قصاص نہیں ہوگا، یا ایک مرد مثلاً عورت کو قتل کرے گا تو عورت مرد کو پر قصاص نہیں ہوگا، یا اس کا الٹا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک انداز بیان ہے، ورنہ جو مین اسٹریم مسلم جورسٹ ہیں ان سب کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک مرد عورت کو قتل کرے تو بھی قصاص ہے، ایک عورت مرد کو قتل کرے تو بھی قصاص ہے، اور ایک بڑی تعداد علماء کی اس بات کی قائل ہے کہ اگر ایک آزاد بھی اگر ایک غلام کو قتل کرے گا تو پھر آزاد کو قتل کیا جائے گا، الا یہ کہ وہ اس کا اپنا غلام نہ ہو، یعنی اگر اس نے کسی دوسرے کے غلام کو قتل کیا۔ اچھا، اس کے بعد آگے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، تو اگر اپنے بھائی کا کچھ اگر تم اس کی درخواست معاف کر دو، فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو پھر معاف کرنے کے بعد جو بھی سیٹلمنٹ ہو رہا ہے اس سیٹلمنٹ کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 179 میں یہ کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص میں ہی زندگی ہے اگر تم تقوی حاصل کرو۔ قصاص میں زندگی کا کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی تو اپنی جان سے گیا اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ قصاص میں ہی زندگی ہے۔ تو دیکھیے یہ جو خطاب اللہ نے کیا یہ عقل مندوں کو کیا، بے وقوفوں کو نہیں کیا۔ بے وقوفوں کو یہ بات کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ بات آئے گی عقل مندوں کو سمجھ میں، اور میں ابھی آپ کو ایک چارٹ سے ثابت بھی کروں گا کہ یہ بات کس طریقے سے صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس طرح کی سزا کہیں نافذ کر دی جائے، اور مثلاً علاقے کے اندر سال میں 1 2 2 4 کچھ اس طرح کی سزائیں نافذ کر دی جائیں، تو پورا علاقہ امن و امان کا گہوارہ بن جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے پھریں گے۔ ایک آدمی 1000 مرتبہ سوچے گا کہ اگر میں قتل کروں گا تو میری پھر گردن نپے گی سرے بازار، اور اس سے پہلے ایسا ہو چکا ہے، یعنی یہ حکومت ایسا کرتی آ رہی ہے تو میرے ساتھ بھی کرے گی، تو اس لیے وہ پھر قتل کے ارادے سے ہمیشہ باز رہے گا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے زندگی ہے اس میں۔ ایک آدھ آدمی قاتل اگر اس کو حکومت وقت سزائے موت دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب پھر دوسرے لوگ بھی یہ جرم کا ارتکاب کرتے پھریں گے، بلکہ عام لوگ اس سے رک جائیں گے۔ اسی کو حیات کہا ہے قرآن کریم نے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب سے سیکولرزم کا نظام پوری دنیا میں غالب ہوا ہے گزشتہ 100-200 سال سے، تو اس وقت سے یہ تحریک چلی ہے کہ بھائی اسلام میں بہت ہی زیادہ سخت سزائیں ہیں، چور ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، قاتل ہے تو اس کی گردن اڑا دی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ، ڈیتھ پینلٹی ہے، اور اسی طریقے سے ڈرگ اسمگلنگ کے اوپر ڈیتھ پینلٹی ہے۔ تو یہ ایک پورا پروپیگنڈا چلا، یہاں تک کہ ابھی 3-4 سال پہلے جب برونائی نے اسلامی سزاؤں کا نظام اپنے یہاں نافذ کیا تو پورا ویسٹ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا کہ بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، گویا کہ یہ ویسٹ کا مسئلہ ہو نہ کہ برونائی کا اپنا۔ برونائی ایک چونکہ بہت طاقتور یعنی پیسے کے اعتبار سے بہت مضبوط ملک ہے، تو اس لیے اس نے اس پریشر کو جھیل لیا کہ ٹھیک ہے جس کو جو بولنا ہے وہ بولے۔ امریکن کانگریس میں باقاعدہ الہان عمر نے برونائی کے خلاف بل پیش کیا، پیش بھی کرنے والی کون ہے؟ الہان عمر ہے، جو یعنی اس کا بل کا مطلب یہ تھا کہ ہم شریعہ نظام کے خلاف ہیں۔ وہ بل پیش ہوا، امریکہ کی کانگریس میں وہ پاس ہوا، اور اس کی بنیاد پر برونائی کے بادشاہ کے کچھ ایسٹس جو امریکہ میں تھے ان کو سیز بھی کیا گیا، لیکن چونکہ اس کے پاس کمی نہیں ہے اس لیے انہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہوئی، انہوں نے اسلامی قانون نافذ کر دیا۔ تو ویسٹ کے پیٹ میں ہمیشہ یہ مروڑ رہتا ہے کہ بھئی دنیا میں کہیں اسلامی نظام نافذ نہ ہو جائے۔ افغانستان ہے، افغانستان 2 سال سے اس وقت طالبان کے کنٹرول میں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ دنیا کا کوئی ملک اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سوائے چائنا کے، جس نے بھی اس کو آفیشلی تسلیم کیا ہے۔ بیک ڈور سارے معاملات چل رہے ہیں، لیکن دنیا کے سامنے وہ یہ بتانا نہیں چاہتے کہ ہم نے طالبان کی جو گورنمنٹ ہے ان کو اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ انڈیا میں کہ جہاں پر جو افغانستان کا سفارت خانہ ہے وہ خالی پڑا ہے، بند ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو پرانی حکومت کا جو سفیر تھا وہ کسی لائق تو رہا نہیں کہ وہ معاملات حکومت سے طے کرے گا، لہٰذا اس نے سفارت خانہ خالی کر دیا۔ لیکن انڈین حکومت باوجود ہے کہ اس کے ملینز آف ڈالرز وہاں پر لگے ہوئے ہیں افغانستان میں، اور چاہیے تھا کہ جس طریقے سے چائنا اس اپرچونٹی کو اویل کر رہا ہے کہ جو افغانستان کی زمین کے نیچے اربوں ڈالر کا خزانہ چھپا ہوا ہے، انڈیا کو بھی آگے بڑھ کر یہ اپرچونٹی اویل کرنی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ویسٹ جو ہے اس کو جو ایگو کی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ جو طالبان آ گئے انہوں نے اسلامی نظام نافذ کر دیا۔ اب اسلامی نظام نافذ اگر کیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ویسٹرن نظام ہے وہ فیل نظام ہے، ہمارے یہاں جو نظام ہے یہ کامیاب نظام ہے۔ آپ کسی بھی ولاگر کا ولاگ اٹھا کر دیکھ لیجئے جو اس وقت افغانستان جا رہا ہے،
मैं इस तरह के व्लॉग अक्सर देखता रहता हूं, चूंकि यही हमारे पास जो आम तरीन जो ऑथेंटिक जो खबर है, ऑर्गेनिक जो खबर है, उसके हासिल करने का जरिया है। जाहिर है कि वेस्टर्न मीडिया जो रिपोर्ट करता है वो बायसनेस से खाली नहीं है। आप किसी भी व्लॉगर का व्लॉग उठाकर देख लें जो अफगानिस्तान इन गुज़िश्ता 2 सालों में गया हो, वो चाहे हिंदू हो कि मुसलमान हो, बहुत से हिंदू भी गए हैं, वो आकर अपने व्लॉग्स में यही बता रहे हैं कि भाई इतना अमन अमान है कि सड़क पर चलते हुए कोई आदमी किसी औरत को छेड़ नहीं सकता, किसी लड़की को छेड़ नहीं सकता। आप एक शहर से दूसरे शहर चले जाएं, पहले यह होता था कि वॉरलॉर्ड्स ने अपने अपने इलाके तकसीम किए हुए थे और उन लोगों की जो जिंदगी है वो इसी पर चल रही थी कि वो एक दूसरे को मारें, एक दूसरे से भत्ता लें और एक दूसरे से तावान लें, अगवा करें। ये पूरे मुल्क का निजाम था। एक मुल्क जो 40 साल से जंगों के अंदर घिरा हुआ हो, वो ओवरनाइट ऐसा हो जाए कि जैसा कि वहां कोई जुर्म कभी हुआ ही नहीं था, इतना अमन और अमान वहां पर हो जाए, ये किस चीज का नतीजा है? ये दरअसल उस इस्लामी निजाम और इस्लामी कानून का नतीजा है कि जिसकी बाज मर्तबा दहशत लोगों को जुर्म करने से बाज रखती है। यही सूरत हाल सऊदी अरब की है। तो अफगानिस्तान चूंकि अभी उसका दुनिया से राब्ता उस पैमाने पर नहीं हुआ है, यही वजह है कि वहां का जो ऑफिशियल डेटा है वो सामने नहीं आ पाता। लेकिन सऊदी अरब का जो डेटा है वो बहरहाल सामने है। इस वक्त सेक्युलर निजाम का जो 2 बड़े चैंपियन हैं, उनमें एक अमेरिका है और दूसरा फ्रांस है। तो मैं आपके सामने जो है ये एक डेटा पेश करना चाहूंगा, इसको आप देखिएगा और इससे आप अंदाजा लगाएं कि इस्लामी निजाम की क्या खुसूसियत है। ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जस्ट अ सेकेंड। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर एक वेबसाइट आ गई है, वेबसाइट है nationmaster.com और इसमें जो है वो सऊदी अरब और अमेरिका का कंपैरिजन किया गया है और ये कंपैरिजन है नंबर ऑफ, अच्छा ये जो कंपैरिजन है वो तकरीबन 100,000 की पॉपुलेशन के ऊपर है और 100,000 की पॉपुलेशन पर जराइम किस तरीके से हो रहे हैं और ये अलग अलग जराइम हैं, आप साथ में देख लें। और उसके बाद जो रैंक है या इसी तरीके से जो रेशियो है वो भी आप देख लें। एक तरफ सऊदी अरब है और एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स है। तो बर्गलरीज यानी ऐसी वारदात के जिसमें एक आदमी किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में घुसता है, ये अलग बात है कि वहां से वो कोई चीज चुराए या ना चुरा पाए, लेकिन बहरहाल वो किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में घुस जाए। 1 लाख लोगों पर सिर्फ 0.1% सऊदी अरब में और जबकि 714.4% अमेरिका में। उसके बाद जो क्राइम लेवल है वो है 23.41% सऊदी अरब में और 55.84% अमेरिका में। ये 2 टाइम्स मोर देन सऊदी अरबिया, यानी सऊदी अरब से डबल। इसी तरीके से ड्रग्स का तो क्या कहना, जो कैनबीज हैं उनका जो सालाना इस्तेमाल है वो 0.3% है सऊदी अरब में और 13.7% है, यानी 46 टाइम्स ज्यादा सऊदी अरब के मुकाबले में अमेरिका में। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि जो ड्रग्स हैं वो दरअसल जराइम की जड़ है। एक आदमी जब ड्रग लेने लगता है तो फिर उसको एहसास नहीं होता कि वो कौन सा जुर्म कर रहा है, वो कत्ल भी करता है, चोरी भी करता है ड्रग्स के नशे में आकर। तो लेकिन उन ड्रग्स का इस्तेमाल किस कदर यानी अमेरिका में है, आप अंदाजा लगा लीजिए, सऊदी अरब में वो आपके सामने है। इसी तरीके से जो दूसरे अंदाज की ड्रग्स हैं जैसे ओपियम वगैरह, वो 0.01% है सऊदी अरब में, जबकि 0.57% है, यानी 57 टाइम्स ज्यादा सऊदी अरब के मुकाबले में। इसी तरीके से जो जस्टिस सिस्टम पनिशमेंट है वो दोनों बराबर हैं। अब ये यानी जो कैपिटल पनिशमेंट है और एग्जीक्यूशन जो हुआ है वो बराबर हुआ है पिछले साल। वो ये कि 2014 सऊदी अरब के अंदर कैपिटल पनिशमेंट दी गई और 2014 को ही अमेरिका के अंदर कैपिटल पनिशमेंट दी गई। तो ये दोनों बराबर हैं, यानी कैपिटल पनिशमेंट लास्ट एग्जीक्यूशन ईयर, ये लिखा हुआ है, यानी दोनों तकरीबन बराबर हैं, सेम एज यूनाइटेड स्टेट्स। अब अगर ये रेशियो बराबर आ रहा है तो फिर जराइम के अंदर इतना फर्क क्यों है? उसकी वजह यही है कि जो कैपिटल पनिशमेंट है भी कुछ अमेरिका के बाद सूबों के अंदर, वो अवामी सतह पर नहीं है, तो लोगों में उसका कोई खौफ नहीं आता। मर्डर रेट 0.9%, जबकि 5% है यूनाइटेड स्टेट्स में और 0.9% है सऊदी अरब में। रॉबरीज डाका 2.9% है, जबकि 146.4% है यूनाइटेड स्टेट्स में। टोटल क्राइम्स, अब आप ये देख लें कि टोटल क्राइम्स में कोई मुआवजा ही नहीं है। 84,599 अगर सऊदी अरब में क्राइम्स हो रहे हैं तो 11.88 मिलियन क्राइम्स जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में हो रहे हैं, 100 ज्यादा। जी हां, तो ये सूरत हाल है। तो भाई अगर इस्लामी निजाम कहीं आएगा
تو پھر اسلامی نظام کی برکتیں بھی آئیں گی، اور وہ برکتیں یہ ہیں کہ معاشرہ جرائم سے پاک ہوگا. اور لوگ جو ہے انڈیا میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑا زبردست ہنگامہ ہے کہ بھائی یہ کس طرح کا قانون ہے، لوگوں کی گردنیں اڑا دی جاتی ہیں، گردنیں اڑتی ہیں قاتلوں کی تو پھر قتل رکتا ہے، چوروں کے ہاتھ کٹتے ہیں تو چوری رکتی ہے، اور زانیوں کے اوپر جب کوڑے برستے ہیں تو زنا رکتا ہے، اور معاشرہ ان جرائم سے پاک ہوتا ہے. یہ اصل اللہ میں تعالیٰ کا دیا ہوا نظام ہے. جی جی اصل میں مفتی صاحب اس میں ایک پوائنٹ جو آپ نے بھی رکھا، میں نے کہا میں بھی رکھ لوں، تھوڑا سا الابریٹ کر لوں کہ اگر ہم شریعہ قانون کو اچھے سے دیکھیں نا تو لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شریعہ قانون کا جو مقصد ہے نا وہ ایگزیکیوشن نہیں ہے، وہ ڈیٹرنس ہے. اب آپ بالکل. دیکھیں ایمنسٹی انٹرنیشنل روز مطلب چلاتے ہیں گلا پھاڑ پھاڑ کے کہ کیپٹل پنشمنٹ شوڈ بی بینڈ، اینڈ پارشلی آئی ایگری ود دم. کیوں؟ کیونکہ جو کیپٹل پنشمنٹ باقی سیکولر کنٹریز میں ہے نا وہ ایسا ہی ہے کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، کہ کسی کو آپ نے مار دیا کوئی آپ ڈیٹرنس نہیں پیدا کرتے. لیکن جو ڈیٹرنس شو کرتا ہے شریعہ لا، وہ کیپٹل پنشمنٹ کو اس کیپٹل پنشمنٹ سے آپ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے. ایک انسان کی سب سے زیادہ جو ڈرتا ہے نا وہ اپنی جان سے ڈرتا ہے. جب اس کے سامنے کوئی وہ دیکھے گا کہ یار اس کا کانسیکوینس کیا ہے، so he will 99% of the times he will end up he will say no I'm not going to do it. صحیح، بالکل ایسا ہی ہے. اور لوگ اس مقصد کو نہیں سمجھ پاتے ہیں اور اسی لیے اس طرح کے فالتو کے اعتراض کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ہوا کہ یعنی دنیا نے اس پورے واقعے کو سوشل میڈیا کی وجہ سے جانا اور دیکھا، تو ایک اچھی بات ہے کہ ساری دنیا کو پتا چل گیا کہ اسلامی نظام کس طریقے سے ہوتا ہے. اور بے لاگ لپیٹ یہ بھی تو ہو سکتا تھا. اب آپ دیکھیں سیکولرزم کی جو کارستانیاں ہیں وہ یہ ہے کہ یہ قانون انڈیا میں بھی ہے بائی دا وے، کہ مثلا ایک آدمی نے کسی کو قتل کیا اور اس کو پھر لوور کورٹ سے سزا ہو گئی، پھر ہائی کورٹ سے سزا ہو گئی، پھر سپریم کورٹ سے سزا ہو گئی، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ 20 سال مثلا 15-20 سال جیل میں سڑا اپنی موت کا انتظار کرتے ہوئے. آخر میں صدر جمہوریہ جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں ان کو جو ہے وہ رحم آیا اور انہوں نے دستخط کیے، وہ بندہ جیل سے چھٹ گیا، اس کی یا اس کی سزائے موت معاف ہو گئی. تو بھائی صدر کا اس مقتول سے کوئی لینا دینا تو ہے نہیں، وہ مقتول کا رشتہ دار تو ہے نہیں کہ اس کو کوئی ایموشنل اس سے کوئی اٹیچمنٹ ہوگا. مطلب بندہ گیا کسی اور کا، معاف کر رہا کوئی اور. یہ ہے سیکولرزم. اس کے مقابلے میں اسلامی نظام کیا ہے؟ اسلامی نظام یہ ہے کہ مقتول کے رشتہ داروں کے سامنے قاتل کے رشتہ داروں نے ناک رگڑ لی اور اپنے کرتے اتار دیے، اپنی پگڑیاں زمین پر رکھ دی. یعنی یہ پگڑی کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ انڈین کلچر میں اس کی بڑی اہمیت ہے. انہوں نے اپنے اقالوں کو، اپنے رومالوں کو زمین پر رکھ دیا، اپنے سروں کے اوپر انہوں نے ریت ڈال دیے، اور انہوں نے کیا کچھ آفر نہیں کی. ہو سکتا ہے اور پوری دنیا کے اندر یہ واقعہ چلا گیا، ساری دنیا میں، سعودی عرب میں اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز موضوع بحث نہیں تھی. حکومت کی نظر میں یقیناً یہ چیز آئی ہوگی. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ محمد بن سلمان اس میں انٹروین کرتے اور یہ کہتے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے میں سفارش کر رہا ہوں ان کو معاف کر دو وغیرہ وغیرہ. ہو سکتا ہے کہ اگر بادشاہ یا ولی عہد انٹروین کرتے تو معاف ہو جاتا، یا وہ خود معاف کر دیتے. اگر بادشاہ معاف کر دے تو مقتول کے رشتہ داروں کی کیا مجال تھی کہ وہ قاتل کو پھر اس کے اوپر قصاص نافذ کر دیتے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا. سارے قبیلے والے روتے رہے. اگر مقتول کے رشتہ دار نے معاف نہیں کرنا تھا تو نہیں کیا، حکومت کچھ نہیں کر سکتی تھی، چونکہ حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ حکومت کا کام ہے اس معاملے کو، اس بات کو، قصاص کو ایگزیکیوٹ کرنا. یہ اسلامی نظام کی خوبصورتی ہے. سیکولر نظام میں ایک تھرڈ پرسن معاف کرنے کا حقدار ہے، جبکہ اسلامی نظام میں معافی کا حق اسی کو ہے کہ جس کا نقصان ہوا ہے. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے کہ جس کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے.